اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جہاد کے اندر سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر کے اندر قصر ہے۔ سفر شرعی اگر ہو تو موجب قصر ہے۔ صلاۃ رباعیہ کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ قرآن پاک نے یہاں تصریح تو نہیں کی ہے، حدیث میں تقریباً اس کی 16-17 طریقے آتے ہیں صلاۃ السفر، صلاۃ القصر پڑھنے کی، لیکن ان میں سے 3-4 صورتیں ہیں جو یہاں قرآن سے بھی ان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں امام ہوں اور میں نے یہ جو میرے دائیں طرف جو جماعت ہے، کیا ہو رہا؟ چارجر۔ ایک صورت یہ ہے کہ میرے دائیں طرف جو جماعت ہے ان کو میں نے 1 رکعت پڑھا دی۔ یہ بائیں طرف والے دشمن کو مسجد کے پاس دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، یہ جماعت 1 رکعت پڑھ کر کے دشمن کے سامنے چلی جائے گی اور یہ بائیں طرف والے آ کر کے دوسری رکعت میرے پیچھے پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ میری نماز پوری ہو گئی، ان کی 1-1 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ میری نماز پوری ہو گئی، ان کی 1-1 رکعتیں ہو گئی۔ امام صاحب کی نماز پوری ہوگی تو امام صاحب سلام پھیر دے گا۔ اب یہ جو جماعت جو بائیں طرف والے ہیں جو آ گئی، جن کو میں نے دوسری رکعت پڑھائی تھی، اب یہ لوگ اپنی دوسری رکعت اٹھ کر کے یہاں پڑھیں اور اس کے اندر یہ لوگ قرات کریں گے اور فارغ ہو کر کے یہ چلے جائیں، اور پھر وہ جماعت جو پہلی والی جماعت ہے وہ آ کر کے یہاں پر اپنی دوسری رکعت پڑھیں، لیکن وہ قرات نہیں کریں گے چونکہ وہ مدرک ہے۔ آئے سمجھ؟ ایک طریقہ یہ ہے ہمارے حنفیہ کے یہاں۔ دوسرا طریقہ اس میں یہی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ دائیں طرف والوں کو میں نے 1 رکعت پڑھا دی، بائیں طرف والے دشمن کو سنبھال رہے تھے۔ اب بائیں طرف والے آگے اور دائیں طرف والے چلے گئے، بائیں طرف والوں کو میں نے دوسری رکعت پڑھا دی، میں سلام پھیر دوں گا، پھر یہ واپس چلے جائیں گے وہاں پر، اور وہ پہلی جماعت آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریں یہاں اپنی رکعت کو یہ ہے کہ وہ پڑھیں گے بغیر قرات کے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہے کہ وہاں پر پڑھیں گے اپنی رکعت کو۔ ہو گیا؟ یہ 2 رکعتیں، یہ 2 طریقے حنفیہ کے ہاں زیادہ بہتر اور معمول بہما ہے، ان پر عمل ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل ائمہ ثلاثہ، ان کے ہاں یہ طریقہ ہوگا کہ میں دائیں طرف والوں کو 1 رکعت پڑھاؤں گا اور پڑھا کر کے میں کھڑا رہوں گا، یہ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے پھر یہ کہ یہ چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہ بائیں طرف والا واپس آئیں گے، میں ان کو 1 رکعت پڑھا دوں گا تو میری 2 رکعتیں پوری ہوگی۔ اب امام مالک اور امام احمد کے ہاں انتظار کروں گا کہ یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں، پھر میں ان کو سلام پھیراؤں گا، میرے ساتھ سلام پھیریں گے۔ امام شافعی کہتے کہ نہیں، جب میری 2 رکعتیں پوری ہوگی تو میں سلام پھیروں گا، یہ اپنی 1 رکعت باقی رکعت کے لیے یہ خود اٹھیں گے۔ یہ 2 طریقے ان لوگوں کے ہاں ہو گئے، اور یہ 2 طریقے ان کے ہاں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہمارے ہاں 2 طریقے وہ تھے، یہ 4 طریقے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اڑے کچھ پھل پڑا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں سفر کرو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، لَيْسَ ثَابِتًا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فِي أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ آپ صلاۃ رباعیہ میں قصر کر دے، اس کو 2 رکعت پڑھ دیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ وقف کر دیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ دشمن تمہیں پریشان کر دیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، پریشان کر دیں گے، اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو تو فاہتادوا،
فاحتاطوا تو احتیاط کر لو، جزا محذوف نکالا، اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ اس بات کا کہ دشمن تمہیں پریشان کر دیں گے تو فاحتاطوا، سمجھے، لہذا احتیاط کر لو، سمجھے، فاحتاطوا احتیاط کر لو، یہ ہو گیا۔ اور ایک صورت وہی ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ دشمن پریشان کریں گے تو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو نماز کو قصر کرو، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا جب خوف ہو تو پھر قصر کر سکتے ہیں، اور خوف نہ ہو تو قصر نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ مذہب نہیں ہے۔ سفر شرعی کا جب تحقق ہو گیا، یہ ہے کہ 77 کلومیٹر جب ہو گئے، سفر کا تحقق ہو گیا، چاہے سفر خوف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں قصر آپ کو کرنی ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں، سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں دشمن کا اندیشہ ہے تو فاحتاطوا احتیاط کرو، ختم، اس کی جزا محذوف ہے، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خوف سے۔ اور جب زمین میں سیر کرو، سفر کرو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، صلاۃ کو قصر کر دو، بس چاہے خوف ہو یا نہ ہو۔ اور چونکہ آگے ان خفتم جو آ رہا وہ جملہ استئنافی ہے، اس کا جواب ہم نے محذوف نکالا تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں نے اشکال کیا حضرت عمر بن الخطاب سے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قصر کرو خوف کی صورت میں، سمجھے، خوف کی صورت میں قصر کر دو، یہ دوسری صورت پہ، تو خوف ہو تو پھر قصر کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ان خفتم کے لیے انہوں نے جزا ما قبل کو دال علی الجزا سمجھا، اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، یہ اعتراض اور یہ اندیشہ، یہ شبہ مجھے بھی پیش آ گیا تھا، لیکن میں نے محمد رسول اللہ سے معلوم کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قصر کرنا ہے چاہے خوف ہو یا نہ ہو۔ یہ اندیشہ ہمیں بھی تھا، یہ شبہ تھا، لیکن مسئلہ اس طریقے پر ہو گیا۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے لیے کھلم کھلا یہ ہے کہ وہ دشمن ہے، لہذا وہ تکلیف پہنچانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ مَوْجُودًا فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے جماعت کھڑی کرنا چاہیں، جماعت ان کو پڑھانا چاہیں، تو یہ ہو گیا شرط معطوفات۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیاروں کو بھی لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کریں یعنی رکوع ایک رکعت انہوں نے پوری کر دی، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ فَلْيَكُونُوا كَائِنِينَ مِن وَرَائِكُمْ ثَابِتِينَ مِن وَرَائِكُمْ، وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ اور اب یہ ایک رکعت ان کی ہو گئے، پیچھے چلیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آ جائیں وہ دوسری جماعت۔ کون سی دوسری جماعت؟ کہ لم یصلوا معک، یہ طائفتوں کی دوسری صفت ہے، جنہوں نے لم یصلوا نماز نہیں پڑھی، یہ آ جائیں۔ فلیصلوا معک، یہ اپنی دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں۔ ولیأخذوا حذرهم، اور اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کر لیں۔ واسلحتهم، اور اپنے ہتھیاروں کو بھی ساتھ لے لیں۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے ہتھیار نماز کے اندر بھی تمہارے پاس ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے؟ ہتھیار مسلمانوں کا زیور ہے، ہم غیر مسلح جد و جہد کے قائل ہیں، اور ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھانے کے۔ یہ انگریز نے ہم سے ہتھیار رکھوا دیے۔ ہتھیار تو مومن کی زینت ہے۔ حج میں بھی اگر اس بات کا شبہ ہو اور حج میں اس کا اندیشہ ہو تو حج کے موقع پر بھی آپ لے سکتے ہیں، نماز کے ساتھ بھی، نماز کے اندر بھی ہتھیار آپ اپنے ساتھ لے لیں گے۔ یہ مومن کی اللہ کا بھلا کریے۔ ہاں، مومن کے سامنے ہتھیار اٹھانا، مومن کو ڈرانا، سمجھے؟ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کی جائز نہیں کسی مسلمان کو ڈرا دے۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہتھیار کے، ٹھیک ہے ہم تو بزدل ہو گئے، ہمیں نہتہ کر دیا انہوں نے، نہتہ ہمیں کر دیا، ورنہ یہ ہے کہ سنت نبوی ہے، یہی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہتھیار اٹھانے کی مجھے اجازت ہے، لیکن عام حالات کے اندر اپنی بیوی اور بچیوں کی اور اپنی عزت اور چوروں سے، ڈاکوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی مجھے اللہ کا بھلا کرے کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ دشمنوں نے کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ اور ہتھیار مولوی کے لیے حرام ہے، اور بے نماز جو خدا کا باغی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اٹھائے۔
یہ تقسیم اس جمہوریت نے کہہ دی۔ مولوی کے لیے، تبلیغی کے لیے ہتھیار اٹھانا، سمجھ شریف میں، اور مولوی بڑے ناز سے کہتا ہے کہ ہم، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہتھیار کے قائل نہیں ہیں، ہم غیر مسلح رہیں گے۔ سمجھے؟ آپ کو سمجھے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تبلیغی یہ کہہ دے کہ میری رونق کسی میں ہے کہ میں ہتھیار نہ اٹھاؤں، آپ پر اللہ کا غضب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ سمجھے؟ چوروں کے ہاتھ میں ان کے لیے ہتھیار واجب ہے، سمجھ شریف میں کہ ہتھیار تو دیں گے بھی نہیں میرے اور آپ جیسے کو، اور اگر دے دیا تو اس کے بعد کہتے پرمٹ، اور پرمٹ کے بعد پھر کہیں گے مولوی کے لیے وہ پرمٹ ضروری ہے جو اسلام آباد سے ہو، اور عام چاروں صوبوں کے پرمٹ کی ضرورت بھی نہیں۔ خلاصے یہ نکلا کہ مولوی کو ہر صورت میں ذلیل کرنا ہے، چھوڑنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ قرآن کو پڑھا کرو مول صاحب۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تمنا رکھتے ہیں کہ لو تغفلون اے غفلتکم، لو مصدریہ ہوگا کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، و امتعتکم، اپنے سامانوں سے، فوراً فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ، وہ آپ پر حملہ کرے بیک وقت ایک حملہ، فیمیلون تغفلون پر فیمیلون علیکم میلۃ واحد، بیک وقت وہ آپ پر حملہ کرے۔ کافر چاہتے کہ تم خالی ہاتھ ہو جاؤ۔ ولا جناح علیکم، دوسرے اگر کوئی ملک بھی ہتھیار بیچ دے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکہ پوری دنیا کو نہتہ کر دیا، نہتہ کرنے کے بعد وہ ہتھیار بیچتا ہے، سعودیوں کو بیچتا ہے، دوسروں کو بیچتا ہے، سمجھے؟ اور ایسے ہتھیار بیچتا ہے جن کا توڑ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہتھیار کے جن کا توڑ نہیں ہے وہ انہی کے پاس ہے، سمجھے؟ کوئی امریکہ کو شکست دے نہیں سکا ہے، نہ سعودیہ دے گا، نہ دبئی، نہ قطر، نہ مسقط، نہ انڈیا، نہ پاکستان، کوئی کسی نے اس کو امریکہ کو شکست دیا نہیں ہے۔ میرے رب نے طالبان کے ہاتھ سے اس کو شکست سے دوچار کر، سمجھے؟ طالبان کے ہاتھ سے اس کو دوچار کر دیا میرے رب نے۔ روس کو اللہ نے توڑ دیا۔ مولانا انبیاء کے معجزات کو صاف صاف دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پتھر بھی بول رہا ہے، درخت بھی دوڑ لگا رہے، گائے بھی بول رہی ہے، بیل بھی بول رہا ہے، اونٹ بھی بول رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے دیکھا اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے کائنات کے اندر، یہ بہت بڑے معجزے ہیں، سمجھے؟ آپ 313 کی بات کرتے ہیں، 313 کے زمانے میں بمباری نہیں ہوتی تھی، 313 کے زمانے میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، صرف تلوار سے دو بدو آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، سمجھے؟ اور یہ کسی طرح ان کے معجزات، یا آپ معجزہ کہیں کرامت کہہ دیں، یہ کرامتیں ان کے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مولوی، چاہے اس کی داڑھی جتنی بھی بڑی ہو، وہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے جو طالبان کی کرامت کے قائل نہ ہو، اس سے بڑی وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث بھی ہو، لیکن یہی میرا فتویٰ ہے کہ دنیا کا بے غیرت آدمی ہے، سمجھے؟ وہ چاہے اس کی زندگی اللہ وہ پیر ہو یا یہ کہ اس نے تبلیغ میں زندگی گزاری ہو، لیکن طالبان کی ان کرامتوں کے قائل نہ ہو، وہ پرلے اس کے ایمان میں مجھے شک ہے، سمجھے بہنوں کو؟ اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو نہ پہچانیں، سمجھے؟ ہم پھر اپنے رب کو، رب وہ ہوتا ہے جہاں پر اسپتال عاجز آ جاتے ہیں، اس بیماری کا علاج نہیں کرتے، لیکن وہ فریاد کرتا ہے رات کو، صبح کو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کسی سے دم کراتا ہے، ڈاکٹر کہتے کہ بیماری نہیں ہے۔ یہ رب ہے کہ ڈاکٹر عاجز آ گئے اور کسی معمولی ملا کے دم سے اللہ نے ٹھیک کر دی۔ جہاں اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ اپنی خدائی وہاں سے شروع کر لیتا ہے جہاں سے انسان عاجز آ جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ روس اور امریکہ 2 الہ تھے، پوری دنیا گھٹنے ٹیک کر کے عاجز آ چکی تھی، میرے رب نے ان خالی ہاتھوں سے، کالی پگڑی والوں سے اللہ نے ان کو غالب کرائے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ مولوی کٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم ملا کا مقابل نہیں ہے، مسئلہ صرف کٹھے ہونے کا ہے، کٹھا ہو جائے یہ ملا، اس کا مقابل کوئی نہیں۔ دنیا کے بہادر قسم کے انسان ہیں یہ، دالخور کی قسم کے بچے، دالخور کے بچے، یہ بہت بہادر ہیں۔ یہ جتنے بھی گئے گزرے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی کو تم چھوڑو، پھر یہ ہے کہ دو بدو مقابلہ کرو۔ خیر، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی دلی تمنا ہے، لو تغفلون عن اسلحتکم،
کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم اپنے قیمتی سامانوں سے، پس فوراً فیملون علیکم میلۃ واحدۃ، وہ آپ پر یہ ہے کہ دھاوا بولیں اور حملہ کریں، ایک ہی حملہ، یک بارگی حملہ آپ کو ختم کر دیں۔ آگے فرمائے ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی، لا جناح ثابت علیکم فی ان تضعوا اسلحتکم، یہ ہے ہاں، لا جناح علیکم، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے کہ فی ان تضعوا اسلحتکم، کہ آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت جب کہ ان کان بکم اذی من مطر، جب کہ کپڑے آپ کے بھیگ گئے، کپڑوں بارش سے تکلیف ہے، او کنتم مرضی، یا بیمار ہو، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے وزنی قسم کی تلواروں کو تو آپ رکھ بھی سکتے، لیکن ویسے تلوار رکھو نہیں۔ میں ایک پروگرام پہ گیا، بہت پرانی بات ہے، ایک پروگرام پہ گیا، میرے پاس ایک لائسن والی پسٹل تھی، وہ میں نے کہا کہ میں پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، ایک مولوی صاحب کو میں نے دے دیا، طالب علم کو دے دیا، میں نے کہا یار اس کی حفاظت کرنا، میں پیشاب وضو بنا کر کے آ جاؤں، سمجھے، واہ واہ۔ جب میں آ گیا تو میرا بھائی جو بکریاں چرانے والا ہے اس نے دیکھا، وڈ میں جلسہ تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہتھیار اپنا کسی کو دینا پرلے درجے کی بے غیرتی ہے، آپ یہ ہتھیار مجھے دیتے، آپ نے طالب علم مولوی کو کیوں دیا، میں تو آپ کا سگا بھائی تھا۔ بڑی اچھی بات کی، ہتھیار کوئی کسی کو نہیں دیتا، دوستوں کو نہیں دیتے، ٹھیک، میں تو آپ کا سگا بھائی تھا، آپ پیشاب کے لیے گئے، وضو کے لیے گئے، لیکن ہتھیار آپ نے اس کو کیوں دیا؟ بات مجھے بڑی پسند آ گئی، بڑی پیاری بات تھی، بہت اچھی بات تھی، ہتھیار دوسرے کو کیوں دیا؟ ہتھیار تو کسی کو نہ دے۔ ابو بصیر، ابو جندل اور دوسرے صحابہ کے آپ پڑھے، نبی نے ان کے کافروں کے حوالے کہے، لے گئے، اور دو آدمی تلواروں ذوالحلیفہ میں جب لگے کھجور کھا رہے، یہ ان کے ساتھ ہیں صحابی، کہا کہ یار آپ کی تلواریں بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ کہاں سے بنواتے ہو؟ کیا کہنا ہے تلوار کا، مجھے ذرا دے دو، سمجھ رہے ہیں، ذرا مجھے دے دو، یہ کیا تلوار ہے، کہاں سے بنوائے؟ اس نے لے لیا، لے کر کے اس ایک گردن اڑایا، دوسرا بھاگا سیدھا مدینے کی طرف، نبی اس کے پیچھے پیچھے جا کر کے کہا یا رسول اللہ، اے محمد تیرا ساتھی مجھے قتل کرا، سمجھے؟ حضرت نے فرمایا انہیں تو بہت بڑا فتنہ بھڑکایا، تو صحابی نے دیکھا کہ نبی مجھے دوبارہ ان کے حوالہ کرے گا کافروں کا، وہ نکلا شاطئ البر، ساحل البحر پر جا کر کے یہ لوگ جماعت جمع ہوگی، کوئی قافلہ گزرتا تھا ان کو لوٹتے تھے، کوئی قافلہ، آخرکار وہ مجبور ہو گئے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ، انہوں نے کہا اللہ کے لیے محمد بس کوئی بھی آ جائے آپ کے پاس بس واپس نہ کرو، یہ شرط ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کہو جو ہمارے قافلوں کو نہ لوٹے۔ ہتھیار اپنے دے دیا اس کو۔ میدان عرفات میں جس نے اس ایک سردار کی، اس بغیرت کی جو گردن اڑائی صحابی نے، وہ بھی اس نے کہا کہ ہم محمد سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کی تلوار بڑی اچھی ہے، اس نے کہا محمد سے تنگ آئے، ہمارے ساتھ ملو، ہماری پارٹی بن رہی ہے محمد کے خلاف، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، چلو سنگا لے، جوڑے تب یہ تو نہ خدے، سمجھے، جوڑے، سمجھے، زیستہ کو مرگرم، آپ کا مرگرم، سمجھے، دا تلوار ماترا کو ہو رہا ہوں، تلوار اس نے دے دیا، خوش ہو گئے کہ یہ، اس نے گردن اڑائی، استاپا دغا دغا دغا، سمجھے، گردن اڑا کر کے حضرت کے پاس پہنچا۔ اس قسم کے 20 واقعات ہیں، ہتھیار اپنا کسی کو یہ تو رونق ہے مولوی صاحب، یہ سنت ہے، آیا سمجھ میں، یہ سنت ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جس وقت نماز پوری کر دو، ادَّيْتُمُ الصَّلَاةَ کے معنی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اُدِّيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں پر ادَّيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز یہ ہے کہ پوری کر لو، اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور خوف تم سے جاتا رہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو فرماتے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا معنی یعنی داوموا وواظبوا علی الذکر، ذکر پر تمام حالات میں، نماز پوری کر دی تب بھی اس کے بعد ذکر جاری رکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قیامًا وقعودًا وقائنین علی جنوبکم، حال کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو پر بھی ہے۔ مجاہدین کے لیے ذکر ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر ضروری ہے مولوی صاحب۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب دشمن کے خوف سے تمہیں امن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو گیا، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز 4 رکعت پڑھو اگر یہ ہے کہ حضر میں ہو، اور اب نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو، جیسے کہ عام حالات میں، ان وقت کے اندر، برخلاف مجاہدین کی نمازیں وہ غیر وقت میں بھی ہوتی ہے آگے پیچھے،
اب وقت کے اندر پڑھو۔ ان الصلاۃ، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز مومنین پر وقت مقرر پر فرض کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا علی المؤمنین، یہ ہے جی مومنین پر مکتوباً موقتاً لکھا ہوا فرض کیا گیا ہے وقت مقرر پر، سمجھے؟ اڑے ہو گیا مولانا؟ اور کانت کی ساری صورتیں آپ کو بتائیں، یہ کانت اللہ آپ کا بھلا کرے حالیہ ہے، یہ کانا بمعنی حال کے ہیں، سمجھے؟ ان الصلاۃ کا انقطاع موقوتا، کانا انقطاع یا کانا دوام اور ازل کے لیے، سمجھ شریف میں، اور کانا بمعنی سارا، یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، سستی نہ کرو، کمزور نہ پڑو دشمنوں کی تلاش میں، دشمن کو تلاش کر کے چن چن کر کے مارا کرو۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے زخموں سے تو کوئی مسئلہ نہیں، فإنہم یعلمون، تمہارے دشمن بھی وہ بھی تکلیف اٹھاتا، علما کائنا کما تعلمون، اس قسم کی تکلیف جیسے کہ تم، لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے اس ثواب اور جنت اور اللہ کی خوشنودی کی امید رکھتے ہو، وہ تو نہیں رکھتا۔ تو سبیل اللہ میں لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ سبیل طاغوت میں لڑتا ہے۔ تمہارے سامنے ایک نظریہ ہے، اس لیے مولانا نظریہ والی جنگیں ہمیشہ جیتی جاتی ہیں، نظریہ والے ہٹے نہیں، دولت والی جنگیں ہار گئی اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھے؟ جنگ ہمیشہ جیتی جاتی ہے نظریے کی بنیاد پر۔ یہ نظریہ تھا ان کے پاس کہ روس کو بھی شکست سے دوچار کر دیا، ایک ملک جو 40 سال سے پوری دنیا کو ان کو عاجز کر دیا، اس لیے اب طاقتور پاکستان نہیں ہے، اب سعودی طاقتور نہیں ہے، ساری امریکہ بھی نہیں ہے، روس بھی نہیں ہے، اس وقت قسم اٹھاؤ سب سے زیادہ طاقتور افغانستان کا طالبان ہے، سمجھے؟ ایک نظریے کی بنیاد پر وہ لڑ رہا، آج تک بھی وہ بھاگا نہیں اپنی جگہ سے۔ نظریے پر جنگیں جیتی جاتی، نظریہ پر باپ کو قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ابو بکر نے ابا کو تھپڑ مارا، ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا، کتنے صحابہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ یہ نظریہ ہے، جنگیں نظریے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ نظریے میں آدمی باپ کو بھی معاف نہیں کرتا، سمجھے؟ نظریے ہمارے کتنے دوست ہیں ویسے ہم سے اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے ہیں آپ کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جب تھوڑا سا، حالانکہ ایمان کفر کا جھگڑا بھی نہیں، ایک اہل حدیث ہے، لیکن میں جیسے ذلیل ہوں اس کی نگاہ میں کوئی بھی نہیں، بریلوی ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، حالانکہ ایمان و کفر کی لڑائی نہیں ہے، چند مسائل ہے، وہ اس قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، میں اس کو بدعتی سمجھتا ہوں، کافر نہیں سمجھتا، لیکن وہ جس طرح اس کا کام بھی مجھ سے پڑھے، جتنا بھی میرے مدرسے میں آ جائے، لیکن نماز کے وقت وہ نکلے گا، میرے پیچھے نماز نہیں پڑے گی، اس کا نظریہ لوگوں نے بنا دی، سمجھے؟ شدید نفرت ہے، یہ ہوتا ہے مولانا۔ فإنہم یعلمون، ارے اگر تمہیں ان تکونوا تعلمون خبر بنے گا تکونوا کے لیے، اگر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں زخموں سے تو فإنہم یعلمون علما کائنا کما تعلمون، تو آپ کے دشمن بھی تو وہ زخم اٹھا چکے ہیں، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور پھر تم اللہ سے ثواب، جس ثواب کی امید رکھتے ہو، اصل میں ترجون ما لا یرجون من اللہ ہے، من ثواب اللہ ہے، اللہ کے ثواب کی جو امید آپ رکھتے وہ تو نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں آپ کو نماز کا یہ طریقہ بتایا، یہ احکام بتا دیے، اور حکیماً اس کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے۔ کفار کے شرور باطن کا ذکر ہے ابھی، شرور ظاہرہ بھی کافروں کے ہوتے ہیں اور شرور باطن بھی ہے۔ شرور باطن کیا مولانا؟ شر باطن دیکھو ذرا، آئے سمجھے؟ صحابی بنا ہوا بظاہر منافق ہے، سمجھے؟ یہاں سے چوری کیا رفاع کے گھر سے، ادھر دیکھو، رفاع کے گھر سے چوری کیا اور بوری کے اندر سوراخ، بوری کو کر دیا سوراخ، آٹے چوری کیے، ہتھیار بھی چوری کیے، آٹا بھی چوری کیا، یہاں سے بوری کو اٹھائے، بوری کو کیا سوراخ، اور لے جاتے ادھر ایک یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر پہ وہ آٹا بھی رکھ دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہتھیار بھی امانتاً اس کے پاس رکھی کہ میری امانت ہے آپ کے پاس، آئے سمجھ میں؟ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ صبح کو جب لوگ اٹھے کہ چور نے چوری کی ہے، صحابی کے گھر سے، رفاع کے گھر سے آٹا بھی لے گئے، ہتھیار بھی لے گئے، تو انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کر یہاں سے یہ اٹھایا، وہ جا کر کے کس کے پاس گئے؟ یہودی کے پاس گئے، تو چور کون پکڑا گیا؟ یہودی پکڑا گیا۔
یہودی نے کہا کہ بابا تمہارے مسلمان نے مجھے دیا سمجھے، تمہارے مسلمان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو کر کے ہم چوری کر سکتے ہیں؟ صحابی بن کر کے ہم چوری کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اس قسم کی یہ گھناونی قسم کی حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا سنگین جرم کا ارتکاب کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت آپ کو کس نے کس طریقے پر بتایا؟ کیا دنیا کا یہ نظام نہیں ہے جس کے پاس چوری پکڑی جائے اسی کو اللہ کا بھلا کرے، سامان جس سے برآمد ہو جائے، نشانیاں جس کے گھر پہ لے جائیں اسی کو چور پکڑا جاتا ہے؟ یہ کوئی دنیا کا طریقہ ہے اس طریقہ پر؟ تقریر زبردست کر دیجیے، دیکھا میں نے کیسے تیزی سے بولا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ جن سے یہ چیزیں برآمد۔ حضرت کا میلان صوفی صاحب نے ایسی تقریر کی، اس قسم کے صوفی بھی تو ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرے رب نے تصدیق کر دی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا انہوں نے تقریر بنائی ہے، چور یہی ہے۔ مسلمان اس کی طرفداری کرتے ہیں، آپ طرفداری نہیں کرنا، کب تک اس کی طرفداری کرو گے؟ تومت بن عبیرک کہہ دو یا کہہ دو کہ بشر، دونوں نام ہیں، سمجھے؟ یہ سارا چکر مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن فوٹو کاپی مسلمان۔ فوٹو کاپی مسلمان کا معنی کافر، یہ کہ منافق، آیا سمجھ میں؟ یہ جی اڑے ہو گیا۔ یہ کس طریقہ پر میرے نبی کو انہوں نے تیار کر دیا کہ محمد ان کی طرف سے حجت بازی کرا کہ ایسے صوفیوں کے بارے میں بابا سامان تم سے برآمد ہوا ہے، اس کو اس نے کہا میں جیسے یہودی ہوں جو بھی ہوں، میں نہیں، صوفی صاحب نے رکھا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ عقل مندی کی بات ہے، دانش مندی کی بات ہے، یہ سوچ ہے، اس کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اس قسم کی سنگین جرم کا ارتکاب میں نے کیا؟ ہماری ایک تاریخ ہے، پرانی ہماری روایت ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہم لوگ تو اس قسم کے یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا کہنا جی، سمجھے؟ ہمارے بروئی میں کہتے کہ تیز زبان وہ کہبہ اور بدکار قسم کی عورت کی جو ہے نا اس بے حیائی کو بھی تیز زبان چھپاتی ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے تیز زبان ہوتے، چرب زبان ہو کر۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، بالحق ٹھیک طریقے سے، ہم نے کتاب اتاری آپ کی طرف ٹھیک طریقے سے، لتحکم بین الناس، تاکہ یہ کہ آپ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ لتحکم یہ انزلنا کے ساتھ متعلق ہوگا، ان کے لیے خبر بنیں گے، لتحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، بما اس طریقے کے مطابق اراک اللہ جو میرا رب آپ کو سکھا دے، میرا رب جو آپ کو بتا دے، تیرا رب، بما اراک اللہ تحکم کے ساتھ متعلق ہوگا، اور تحکم بتا بھی المصدر جار مجرور، انزلنا کے ساتھ متعلق، ولا تکن خصیما للخائنین، اور کبھی خیانت کاروں کے لیے آپ جھگڑالو نہیں بنا، کبھی ان کی طرف سے خصم نہیں بنا، ولا تکن خصیما للخائنین۔ یہاں پر اللہ کا ولا کر خائنین سے مراد بشر ہے، یا کہہ دو کہ تومت بن عبیرک ہے، ٹھیک ہے؟ واستغفر اللہ، باقی آپ نے جو ارادہ کر دیا یہودی کو پکڑنے کا، اس سے استغفار کیجئے گا۔ واستغفر اللہ مما ہممت، جو اپنے ارادہ کرے اس کے لیے استغفار کر لو، ہے سبحان۔ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو لوگ اپنی ذات کے ساتھ خیانت سے کام لیتے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ، ان کی طرف سے کبھی آپ مقدمہ بازی نہیں کرنا، ولا تجادل جواب دہی نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، جواب دہی نہیں کرنا ان لوگوں کی طرف سے الذین یختانون انفسهم، اس لیے کہ یہ لوگ بہت بڑے خائن ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، خائنین اور گناہ گاروں کو کبھی اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے، وہی مسئلہ ہوگا۔ ھذا لیس بمحبوب للہ، تومت بن عبیرک، یہ تومت بن عبیرک لیس بمحبوب للہ، یہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، لأنہ خوان اسیم، یہ خوان اسیم ہے، وکل خوان اسیم لا یکون محبوبا للہ، فتومت بن عبیرک لا یکون محبوبا للہ۔ اڑے آیا سمجھ نہیں ہے؟ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ حال یہ کہ وہ معہم، لفظ اللہ سے حال بنے گا یہ جملہ، وہو کائن معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو ساتھ والے کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ ذاتاً ان کے ساتھ ہے، صوفیہ کا مذہب علماً ذاتاً بھی ہے، اور متقدمین کے ہاں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، وہو معہم، اللہ چوروں کے ساتھ ہے، خائنین کے ساتھ ہے، معنی یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے مولانا؟
عوام کے لیے یہی آسان ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول ولا یستخفون من اللہ وہو کائن معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے، اس کائنوں کے ساتھ یہ ظرف بنے گا، یہ ظرف بھی اسی کائنوں کے ساتھ، وَهُوَ كَائِنٌ مَّعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جبکہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ماں ایسی باتوں کے لا يرضاہ اللہ من القول، جو باتیں اللہ پسند نہیں کرتا، من القول یرضا کے ساتھ متعلق ہے، اللہ جن باتوں کو پسند نہیں کرتا، خلاف اللہ کا بھلا کر یہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ مُحِيطًا بِمَا يَعْمَلُونَ بِمَا يَكْتُمُونَ بِمَا يَخْتَانُونَ، جو خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے گھیرے میں لیا ہوا، ہاں انتم جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم لوگ ان سے یہ کہ مقدمہ جواب دہی کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، یا ہاؤلائے، یا یہ کہ آنی ہاؤلائے اخص ہاؤلائے، اے میرے بندوں میں تمہیں خاص کر کے بتاتا ہوں، انتم جادلتم، تم جواب دہی کرتے ہو ان سے دنیا کی زندگی میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ اذا وقع علیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، قیامت کے دن کون جواب دہی کرے گا؟ کرو تم اس کو یہاں سپورٹ کرو، آگے کون ان کو سپورٹ کرے گا؟ اڑے سمجھتا ہے؟ ہاں قرآن دا جی اپنا مزہ ہے جی۔ یستخفون من الناس، بھولے بھالے صحابہ سے بات چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپا نہیں سکتے، وہ حال یہ ہے کہ یہ اللہ کائن معہم، ان کے ساتھ موجود ہے، کس وقت؟ اذ یبیتون، جبکہ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں ماں ان باتوں کو لے کر کے لا یرضاہ اللہ من القول، جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول مفعول بنے گا یبیتون کا، وکان اللہ محیطا بما یبیتون، وکان اللہ محیطا بما یختانون، جو خیانت کرتے ہیں یا رات کو مشورہ کرتے ہیں اللہ نے گھیرے میں لیا، ہاں متنبع و تنبہو، یا عبادی میرے بندو متنبع ہو جاؤ، انتم جادلتم تجادلون عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم ان سے جواب دہی کرتے ہو، یا ہاؤلائے اخص ہاؤلائے و امدو ہاؤلا، میرے بندے فرماتے فمن اذا وقع علیہم العذاب، ان وقع علیہم العذاب، یہ اگر عذاب ان پر آ جائے، فمن یجادل اللہ عنہم، کون ان سے جواب دہی کرے گا قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یہ بل من یکون علیہم وکیلا، کون ان کی طرف سے وکیل بنے گا؟ اللہ اکبر، یہ من مبتدا بنے گا، یکون وکیلا علیہم یہ جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، ومن یعمل، لیکن چونکہ قانون اللہ کا یہ من یعمل سوءا، جو آدمی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، پہلے والا برائی متعدی ہے سمجھے، دوسرا یظلم نفسہ غیر متعدی، صرف انسان کی ذات تک وہ گناہ محدود ہے، سمجھے نہیں، بعض گناہ متعدی الی غیر ہی ہوتے ہیں، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، آدمی ظلم بھی کرے یا برائی کا ارتکاب کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کر دے، یہ ہو گیا شرط مولانا، یجد اللہ غفور الرحیم، پروردگار کو غفور الرحیم بھی پائے گا، شفقت والی ذات ہے، چھپانے والی ذات ہے، ومن یکسب اسما، جو آدمی برائی کا ارتکاب کرے گا، فإنما یکسب علی نفسی، اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کو نقصان دے رہا، اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، فإنما یکسب علی نفسی، یہ شرط و جزا ہے، باقی من مرفوع محلا مبتدا ہے، من شرطیہ میں جو دو ترکیبیں آپ کو بتا چکا ہوں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اگر کسی کو گرفتار نہیں کرتا تو اس کی حکمت اس کو معلوم ہے، پھر آگے تو ابن عبیرہ کے اوپر ڈرون حملہ ہو گیا، ومن یکسب خطیئۃ، جو چھوٹا گناہ کرتا ہے، او اسمن یا بڑا گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی معصوم کو اس پر تیر مارتا ہے، پھر معصوم پر اس کو ڈالتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے بہت بڑا بہتان اپنے کندھوں پر اٹھایا، و اسما مبینا، اور کھلم کھلا قسم کا گناہ اس نے اٹھایا، میرے رب تجھ پہ قربان جاؤں کہ ایک یہودی کے لیے بریئن اس کو کہہ رہا ہے، سمجھے، یہ میرا رب ہے کہ اس مسئلے کے اندر تو یہ بری ہے، یہ چوری نہیں ہے، سمجھے، یہ چور نہیں ہے، یہ صوفی صاحب جو ظاہر میں صوفی بنا ہے، سمجھے، یہ صوفی اس قسم کے صوفیوں نے تو تباہ کر دیا مولویوں کو۔ بابا جی تسی اتھے ہو، ولولا فضل اللہ علیکہ، اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی کہ اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا،
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع نہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ باطلاعہ ایاک، کہ اس نے آپ کو مطلع کر دیا، آپ کو معصوم رکھا، اگر یہ نہ ہوتا تو لأضلوک، تو یہ راستے سے آپ کو بھٹکا دیتے۔ مولانا خیال کر لینا، لولا انتفاع ثانی بسبب وجود اول، اللہ کی فضل جزا منتفی ہوتی ہے، اب اس کو جزا نہیں بنا سکتے ہیں لولا کا۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک جماعت ارادہ کر لیتی، آپ کو گمراہ کرنے کا، راستے سے بھٹکانے کا ارادہ کر لیتی، لیکن اللہ کی مہربانی آ گئی، اس لیے انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا۔ اس لیے تو پہلے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِمَّا حَمَمْتَ، جو ارادے آپ نے کیے راستے سے بھٹکانے کے اور غلط فیصلے آپ سے کروانے تھے کہ اللہ نے تیری دستگیر، انہوں نے تو پکا منصوبہ بنایا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اسکال سمجھ میں آ گیا؟ اسکال سمجھتا ہے تو اسکال تو اصل جی ہے جنہ دا پترا، لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، موجودہ نے اللہ کی فضل و مہربانی نہ ہوتی، لأضلوک، تو یہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیتے، لأضلوک، کیوں؟ لأنہ قد ہمت طائفۃ منہم، لأنہ قد ہمت طائفۃ، اس لیے کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ جواب نہیں بنے گا، جواب بنے گا تو کسی مادہ لوگوں کو پڑھاؤ گے، وہ تو مادے ہوں گے، کھدڑے ہوں گے، لیکن یہ کہ کوئی نر ہوگا تو آپ کو پکڑ لے گا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا؟ اس کی بابا سنگے جوڑے تا سب پشین نہ رغلے دے، پشین نہ قلعہ عبداللہ نہ رغلے دے، یہ ہمارا پرانا دوست ہے، سمجھے؟ پچھلے سال بھی تو تھے، سمجھے؟ آپ لوگ موڈ میں یا موڈ میں نہیں ہے؟ موڈ میں؟ موڈ میں؟ چلو موڈ میں۔ حضرت اقدس ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھاتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ابوالکلام آزاد کو ضال اور مضل لکھا، لیکن وہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارے کراچی کے کچھ علماء کہتے ہیں عبید اللہ بھی زندی کے سندھی اور ابوالکلام آزاد بھی زندی کے، سمجھے؟ سب سے بڑا زندی خود ہے جی، ہے سمجھے؟ انسان کے تفردات ہوتے ہیں، لیکن حضرت ترجمہ پڑھا رہے تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ ہندوستان میں 2 مہینے ترجمہ مکمل کیا، آج منگل ہے، کل بدھ ہے، بدھ کو ترجمہ پورا ہونے والا تھا کہ ایک پٹھان آ گیا، آج منگل کو پٹھان آ گیا۔ منگل پٹھان نے کہا کہ حضرت میں افغانستان سے ترجمہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا استاپدہ غدا غدا پنگ پاگلا ادا ہمکا ادا پلیتا تسو کمزہ نہ راغلے دے، کیسے آ گئے؟ اب ترجمہ میں 2 مہینے سے پڑھا رہا ہوں، کل پورے ہونے والے، اور اب تو آ گیا، تجھے اکیلے میں کون پڑھائے گا؟ تجھے اکیلے میں کون پڑھائے گا؟ اس نے کہا ناراض ہو جا، تو ابوالکلام آزاد ہے، لیکن میری داستان بھی ذرا سن لے، میں غریب آدمی ہوں، حالات بھی اس قسم کے تھے، سنا تھا کہ ایک ایسا بزرگ ہے قابل، اس کا اپنا انداز ہے ترجمہ پڑھانے کا، خدا کی قسم جس وقت سے سنا ہے وہاں سے پیدل چل کر کے آ رہا ہوں، آگے تجھے رحم آ جائے یا نہ آ جائے یہ تیرا مسئلہ ہے، میرے پاس اشتہار تاریخ مارخ نہیں تھی، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، کس تاریخ کو آپ شروع کرتے کس کو آپ ختم کرتے، لیکن جیسے میں نے سنا میں وہاں سے چل پڑا ہوں، پیدل یہاں ہندوستان آیا، مجھے اس رب کی قسم ہے۔ ابوالکلام کے آنسو آگے، رونے لگے، ٹھنڈا ہو گیا ابوالکلام آزاد، کہا صبر کرو، کل ترجمہ ختم کر کے لوگوں کو رخصت کر کے چھوڑ دیا، اور اس کو الگ ترجمہ شروع کرے، ایک آدمی کو پڑھاتے پڑھاتے 2-3 مہینے میں ترجمہ بھی پڑھایا، اس کے بعد اس کو پیسے بھی دیے، سمجھے؟ پیسے بھی دیے، کپڑوں کا بھی انتظام کیے، اور رخصت کر کے جب اس کو گاؤں بھیج رہا تھا تو ابوالکلام آزاد سینہ ملا کر کے رونے لگے، کہنے لگے ربا ابوالکلام آزاد کی باقی محنتوں کو، دینی محنتیں میری ہے یا نہیں ہے، ان کو قبول کر یا نہ کر، ہو سکتا ہے کہ ان میں ریا ہو، لیکن ایک آدمی کو کوئی ترجمہ نہیں پڑھاتا، یہ میں نے خالص آپ کی رضامندی کے لیے یہ ترجمہ پڑھا ہے، میری زندگی کے اعمال میں سے صرف ایک ترجمہ کو قبول کر لے، میری نجات کے لیے کافی، سمجھے؟ اس پر ابوالکلام آزاد بھی رویا اور وہ بھی رونے لگے، مول صاحب، سمجھے؟ کہا کہ میرے اس ایک ترجمہ کو قبول کر لے، میری سعادت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔
اللہ کی مخلوق ہے مولوی صاحب، کوئی پتہ نہیں چلتا کون کس قسم کا ہوتا ہے، کون کس قسم۔ اس لیے علماء کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، سمجھے، حتی الامکان علماء پر حملہ نہ کرے آدمی۔ ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، موجودہ نے اگر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، لأضلوک، یہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیتے، لأنہ قد ہمت طائفۃ منہم، ان کے ایک جماعت نے پکا ارادہ کیا یضلوک، آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو بھٹکا دیں، یعنی فیصلے کے حق کے فیصلے نہ کرائیں، باطل میں مبتلا کریں۔ حال یہ ہے کہ وما یضلون الا انفسهم، انشاءاللہ کسی کو نہیں بھٹکا سکتے مگر اپنی جان کو، اس لیے کہ وبال ان پر آئے گا، سزا ان کو ہوگی۔ وما یضرونک من شیء، یہ آپ کو کسی چیز کا نقصان نہیں دے سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے قرآن آپ پر اتار دیے، والحکمت، فقاہت فی الدین آپ کو دیے، سمجھ دیے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور ایسے اسرار اللہ نے آپ کو بتا دیے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کے ایک عظیم مہربانی آپ پر مولانا۔ یہ قرآن سکھانے کے بعد وانزل اللہ علیک الکتاب، اس کے بعد فرمائے وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کی عظیم مہربانی آپ پر ہے۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا، جو قرآن سیکھے نا، اللہ کے خزانوں کے اندر قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، سمجھ شریف میں۔ ساتھی اس کو لینے کی کوشش کریں، لینے کی۔ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، سمجھے ساتھی، اللہ جزائے خیر دیں، ان کو ہماری ماؤں کو بھی گالیاں دیتے، بہنوں کو بھی صرف صغیر صرف کبیر ہوتا ہے، سمجھے، مجھ سے کم بھی نکالتے ہیں، جہاں پر سختی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے بڑے 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 مولوی، اور الحمدللہ میں ہی ان کو یاد آ جاتا ہوں، سمجھے۔ میں پول کھولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ نام تو ان کے بڑے ہیں، اشتہار اتنے بڑے ہوتے ہیں، ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن مصیبت میں جب ہوتا ہے کوئی تکڑا قسم کا مولوی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم غریبوں کو آگے کر لیتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میرا ترجمہ پڑھانے کا شوق تھا، میں نے حدیث بہت پڑھائی ہے، میں نے اتنی حدیث پڑھائی ہے، آپ یہ کہہ دو کہ آپ قسم اٹھائیں کہ اس لیے کہ ایک آدمی بخاری کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے 20 سال سے 30 سال سے، کوئی ترمذی کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے، تو اللہ نے باقی کتابوں سے، بخاری کے جلد ثانی سے اللہ نے اس کو غائب کر دیا ہے، سمجھے۔ جلد ثانی میں کیا ہے، ترمذی 10 سال سے پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ جلد ثانی میں کیا ہے، وہ اللہ نے اس کو موقع بھی نہیں دیا۔ ابو داؤد پڑھا رہا ہے، ایک حصہ پڑھا رہا ہے، مسلم شریف کا حصہ۔ تو اس لیے میرے جیسے کہ یہ قرآن کے ہم ایک مہینے یہاں جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک مہینہ آپ کے 7-8 مہینوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ روزانہ 7 گھنٹے، وہ بھی گھنٹے 60 منٹ کے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو اس طریقے پر الحمدللہ حدیث کا میرا ایک مشغل ہے۔ فاروقی میں جیسے فوراً انہوں نے، بہرحال میں حدیث پڑھاتا رہا، میری تمنا ہوتی تھی ترجمہ پڑھانے کی۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا، حضرت اقدس مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس کر کے اس کی ماں کو گالیاں بھی دیتے، آپ کے یہاں بھی ہوں گے، اس مجلس کے اندر بھی ہوں گے، سمجھے۔ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، اختلاف کر لو، آپ کے جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن ایک دو مسئلے کی وجہ سے کسی کی خوبیوں کا انکار کرنا۔ تو میں جلسوں میں جاتا تھا، شدید گرمی میں پنڈی میں جیسے میں اترتا تھا یہ کہ ایئرپورٹ سے، تو کئی دفعہ میں نے کہا کہ یار مجھے اس میں تعلیم القرآن پہ لے جاؤں، سمجھے، ساتھی کو کہا، تو ان کو میں نقاب ڈال کر کے گیا، نقاب پہ، پھر میں وہاں جا کر کے اس محراب میں بھی میں نے 2 رکعت پڑھی بھی ہے، اور میں روتا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ مجھے بھی ترجمہ پڑھانے کا موقع دے دے، جیسے مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائے۔ یہ راز کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور پھر ان کے جلسے میں مولانا شیر علی شاہ صاحب میں، ڈاکٹر شیر علی بھی آتے تھے اس میں تعلیم القرآن میں، اور حضرت اقدس بھی کئی دفعہ گئے، مولانا تقی صاحب بھی گئے، قاری سالم بھی گئے، تو مجھے بھی بلاتے تھے وہاں تعلیم القرآن میں۔ تو میں نے اشرف علی کو کہا، میں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہماری اور آپ کی دوستی ابھی ہوگی الیک سلیک کہ میں آپ کے جلسوں میں، شیر علی شاہ صاحب بیان میرا ہوتا تھا، پھر حضرت ختم بخاری کراتے تھے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اور ہم ایک کمرے میں رہتے تھے۔ وہ خاص کمرہ تھا کہ جس میں حضرت شیخ القرآن اپنے خصوصی لوگوں کو رکھتے تھے، دیوبند سے جو آتے تھے، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ان کو اس کمرے میں رکھتے تھے، اور ان کے گھر سے ایک خاص قسم کا کھانا پک کر کے آتا ہے، دلیا ہوتا ہے، تو وہ دلیا کسی خاص مولوی کے لیے وہ بناتے ہیں، حضرت شیخ القرآن کی بیٹیاں بناتی ہے، تو وہ خاص، تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ کھلایا۔ تو میں نے اشرف علی کو کہا، میں نے کہا یار آپ کو معلوم نہیں ہے، میرا اور آپ کا الیک سلیک تو ابھی ہو گیا، لیکن میں کئی زمانے سے چوری چھپکے سے یہاں اس مسجد میں آیا ہوں اور روتا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ترجمہ پڑھانے کا موقع دے دے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔
سمجھے. شکر الحمدللہ یہ 4 طالب علم ہیں سمجھے. اس لیے ساتھی یہ کر لو، بہت بڑی نعمت ہے. مولانا ظفر علی خان دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمائے قرآن سے علماء کو اللہ نے جدا کر دیا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی. خاص طور پر کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہاں تو سب سے جو نالائق استاد ہوتا ہے اس کو ترجمہ قرآن دیتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو عیسیٰ غوجی اور تحصیل المنطق اور مرکات نہ پڑھا سکے تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ ترجمہ دیتے. تو پھر وہ کہتے ہیں حتۃ مبتدا نقل لکم، اس کے لیے وہ جو ترجمہ پڑھائے گا تو اسی طریقے پر پڑھائے گا نا کہ حتۃ مبتدا نقل لکم، سمجھے؟ وہ اس طریقہ پر آئے گا. اس لیے ساتھی نیت کر لو، سمجھے؟ نیت کرو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. مول صاحب بہت بڑی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑا خزانہ کوئی بھی نہیں ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے نبی سے اللہ نے کسی بڑی نعمت کو روکا نہیں ہے، کسی بڑی نعمت کو اللہ نے روکا نہیں. اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے اللہ نے جو محمد کو دیا ہے. اور محمد رسول اللہ نے بخل سے کوئی کام نہیں لیا، میرے محمد نے آپ کے حوالے کر دیا سب کو. سبحان اللہ، سمجھے؟ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت سی سرگوشیوں کے اندر، بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے کہ راتوں کو سرگوشی کرتے، صبح کو کس طرح جھوٹ بولیں گے. ابھی آپ کے سامنے گزرا. الا نجوا من امر بصدقۃ و معروف. ہاں صدقے کا جو حکم دے دے یا نیکی کا حکم دے دے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے. ان کا جو ہے نا، یہ ان کا جو نجوا اور ان کی سرگوشی یہ کام کی ہے، ورنہ نہیں. ایک مسئلہ یہ لا خیر ثابت فی کثیر من نجواہم، ثابتوں کے ساتھ کثیر بھی متعلق، من نجوا بھی اسی کے، یا نجوا صفت ہے کثیر کی. لا خیر ثابت فی کثیر کائن من نجواہم الا من امر بصدقۃ من موصولہ امر فی البفعل صدقۃ و معروف و اصلاح بین الناس. یہ اللہ کا بھلا کر متعلق ہو گیا، امر کے ساتھ صلہ ہو گیا، اور اس کو مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو. اور اگر مضاف محذوف نکال دو تو پھر مستثنی متصل بنے گا ما قبل کے جنس میں سے. لا خیر کائن فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. الا نجوا من امر، الا نجوا من امر بصدقۃ و معروف. اب مضاف نکالا تو نجوا کی جنس میں سے ہوگا. الا نجوا من امر بصدقۃ، ہاں صدقے کا، نیکی کا، اصلاح بین الناس کا جو حکم دے دے، ان کی سرگوشی، ایسے آدمی کی سرگوشی یہ قابل قبول ہے. ومن یفعل ذالک ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ، جو یہ مذکور نیکیاں کرے، جو یہاں پر آ گیا ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ، اصلاح بین الناس یا معروف نیکی، یا یہ کہ امر بصدقۃ، جو مذکورہ اعمال کو بجا لائے گا، ابتغاء مرضات اللہ مفعول لہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتی اجرا عظیما، اللہ اجر عظیم اس کو عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. باقی مسئلہ رہ گیا میرے نبی کے طریقہ پر جو نہ جائے، مخالفت کرے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جو نبی کی مخالفت کرے اس کے بعد کی ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہیں. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، مومنین کے راستے کے غیر دیگر راستے کی پیروی کرتا ہے، نولہ ما تولی، ہم اس کو دھکا دے دیں گے، نولی کو دھکا پھیر دیں گے، ما تولی جہاں وہ پھر گیا، ونصلی داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں، وسعت جہنم مصیرا، اور جہنم بہت برا قسم کا ٹھکانہ ہے. اڑے ہو گیا مولانا مثلا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، نبی کی مخالفت سنت کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ اجماع کی مخالفت ہے، یہ اجماع امت کے. لیکن آپ حضرات علماء بنی اسرائیل، اجماع امت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امت محمدی کسی کام پر اتفاق کرے، کسی پر بھی متفق نہیں ہے، کسی بات پر بھی مولوی متفق نہیں. اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، بولو اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے. منم ملا مجو از من امید اتحاد، کہ کار اولی من اختلاف است، میں ملا ہوں، ہم سے اتفاق کی کبھی توقع بھی نہیں رکھنا، ہمارا کام ہمیشہ اختلاف ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ ہو گیا سمجھ میں؟ اس لیے اجماع امت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امت، پھر امت دو قسم کے، ایک امت محمدی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کی دعوت کو قبول کر لیا لا الہ الا اللہ، دوسرے امت اجابت ہے.
ایک امت، یہ امت اجابت، دوسرا امت دعوت ہے۔ امت دعوت جہاں تک نبی کی دعوت پہنچی، یہود و نصارہ پوری دنیا محمد کی امت دعوت ہے۔ نہ امت اجابت کا کسی بات پر اتفاق ہوگا، نہ اللہ کا اور امت دعوت کا۔ اس لیے اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے اتفاق مجتہدی عصر واحد۔ بولو، اتفاق مجتہدی عصر واحد، کسی صدی کے مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، مجتہدین کا۔ اور یہ دو سے بھی ہوتا ہے، کسی زمانے میں دو مجتہد ہیں تب بھی اجماع کا تحقق ہو گیا۔ باقی تم کہو کہ علماء دیوبند کو متفق کرو، اجماع کریں گے بھی نہیں کبھی۔ بریلویوں کو ان کے ساتھ ملاؤ، جماعت اسلامی کو ملاؤ، اہل حدیث کو ملاؤ، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجماع کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے، مجتہدین، سمجھے؟ آئے سمجھے؟ چلے گا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کی مخالفت اللہ من بعد ما تبین، ما مصدریہ ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ غیر سبیل مومنین کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، یعنی اجماع کی مخالفت، وساعت مصیرہ۔ اب مسئلہ نبی کی سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ آدمی مشرک بنے۔ نبی کی مخالفت کرو گے جاؤ گے جہنم میں، لیکن نبی کی سب سے بڑی مخالفت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک باللہ، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ان یشرک بہ، یہ بھی اس کے ساتھ متعلق یعنی نائب فاعل، اللہ کو کے ساتھ پارٹنر بنایا جائے۔ ویغفر ما ثبت دون ذالک، اس کے ماتحت باقی گناہوں کو، یا ما سوا ذالک، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ چاہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرتا رہا لیکن بعد میں توبہ کیا تو یہ معاف ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لہذا وہ مشرک الذی اشرک ثم تاب بعد ذلک فہو مخصوص منہ، وہ اس سے خاص ہے۔ ایک صحابہ نے خود شرک کیا، سمجھے؟ دوسرا یہ کہ لا یغفر ان یشرک بہ باطنا، دلی طور پر شرک کر دے، عقیدہ بھی اس کا ہو، اما ظاہراً، اگر حالت اکراہ میں، مجبوری میں، اکراہ میں گن پوائنٹ پر کہا کہ تم شرک کرو، مشرک ظاہر کرو اپنے آپ کو، کلمہ شرک کلمہ کفر پڑتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، انشاءاللہ وہ اس سے مستثنی۔ تو تائب، التائب من الشرک قد خص منہ، وہ بھی مخصوص ہے، اور المکرہ، مکرہ بھی اس سے مخصوص ہے، فلا تو گڑ گڑو۔ وَيَغْفِرُ مَا ثَبَتَ دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ لمن یشاء، جس کے، وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، اور بہت دور کی گمراہی اس نے اختیار کر دی، ضلالا بعیدا مفعول مطلق ہوگا۔ ان یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ عبادت نہیں کرتے اور پکارتے نہیں کسی کو مگر الا اناسن، نسوانی بتوں کو پکارتے۔ عربوں کی عادت تھی چاہے بتوں کے مذکر، پتھر کا کیا مذکر، لیکن نام اکثر نسوانی رکھتے ہوگے۔ یہ لات اور منات یہ رجال کے نام ہیں لیکن نام نسوانی ہے۔ بولو، تھے یہ رجال، یہ کیا تھے؟ رجال تھے، بعد میں ان کے یادگار بت بنا کر کے رکھا، بت بعد میں بنے، سمجھے؟ لیکن پہلے یہ انشاءاللہ بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ یہ رجال صالحین تھے، سمجھے؟ ان کے یادگار کے طور پر بت بنا کر کے انہوں نے یادگار ان کے رکھا۔ اب یہی بت یہ منتقل ہو گئے، بیماری وہاں سے منتقل ہو گئی اس طرف، سمجھے؟ ان بتوں کی طرف یہ ہے کہ بزرگوں کو چھوڑ کر کے، اڑے سمجھ میں آئے؟ لیکن نام نسوانی ہوتے ہیں، اور مشرکین مکہ تو ویسے فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور جنات کو، جنات کی سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیوی بناتے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، آئے سمجھیں؟ تو یہ الا اناسا، ان یدعون، ان نافیہ ہے، لا یدعون احدا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر الا اناسا، لیڈیوں کی، لیڈی، تو میں اس کا چاہے لیڈا ہوں یا لیڈی ہوں، لیکن نام لیڈی کے رکھتے تھے۔ نام کس کے؟ نام کس کے رکھتے تھے؟ لیڈی۔ جیسے کہ ہمارے لوگوں نے ابھی بتا دیا کہ فلان صاحبہ، سمجھ میں نہیں ہے؟ اخباروں میں ابھی 2-3 دن پہلے جو چل پڑا، پچھلے ہفتے میں فلان صاحبہ، سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ یہاں تو زہی تہی تانے تینے تیکا، بولو ان کے ووٹ زیادہ ہے، ہاضا تو ایک ہے، سمجھے؟ ہاضی زہی تہی
تانے تینے تیکا تلکا، یہ سب کیا، یہ ووٹ زیادہ نہیں ہے نا امیر میں، بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے سے سرخی پاؤڈر لگا، پھر دیکھ اس زمانے میں اس بہت مولانا کو مزہ آیا، سمجھے؟ اسی زمانے سے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقتور لوگ ہیں، لڑائی والے لوگ ہیں، والامر الیک، باقی محترمہ اختیار آپ کو، والامر مفوض الیک، مسئلہ اختیار آپ کو، فنظوری غور کر لو، ماذا تامرین، تیرا کیا حکم ہے، فنظوری غور کرو، ماذا تامرین، کیا حکم دیں گے، سمجھے؟ کیا کہتے ہیں؟ قائد قائد تیرا ایک اشارہ، قائد قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر جان ہمارا، یہ لکھا ہوتا نا دیواروں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کیا ہے، والامر الیک، یعنی امرنا، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، سمجھے؟ عاشق کو کیا اختیار ہوگا محبوبہ کے مقابلے میں، وہ امرنا الیک، بولو امر الہ انتہا غایت کے لیے نا، تو ہم کہیں سانس بھی نہیں لے سکتے، سرت من البصرۃ الی کوفے میں جا کر کے دم لیں گے نا، سمجھے؟ والامر الیک، فنظری، نظر کے 3 معنی آپ کو بتا چکا ہوں، غور کرو جو آپ بتائیں، آیا سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، یہ عقیدت کا اظہار ہے اللہ کے بندو، سمجھا کرو۔ نسوانیت کو اسی زمانے سے ترجیح ہے، اس لیے ہمارے جو پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ بہت یہ مزاج شناس ہے، یہ اس زمانے میں، یہ پرانی تاریخی ہے، ہمارے روایت ہے اور ثقافت ہے، سمجھے؟ یہ اس طرح ہوگا کہ بت پوجے آدمی، اس قسم بت کا نام بھی وہ لکڑی کا نام ہو، یعنی لڑکی کا، سمجھے؟ نام بھی اس کا لیڈی والا ہو، لیڈا والا نہ ہو۔ لیڈے کو کون پوجتا؟ پوجتے لوگ لیڈیوں کو، لیڈے کو کوئی نہیں پوجے گا، سمجھے؟ ان یدعون لا یدعون الا ناسا، لا یدعون احدا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، الا ناسا، مگر نسوانیت کو، یہ کہ ان چیزوں کی کہ جن کی عبادت کرتے کہ جن کے اندر نسوانیت نام تو ہوگا، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ شیطان مرید، ملعون قسم کے شیطان کی، مردود کی، یہ مریدن صفت اول، لعنہ اللہ، اللہ نے اس کو ملعون بنا دیا شیطان کو، وقال، اس شیطان کہتے ہیں لعنہ اللہ، وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، کہتا ہے شیطان کہتے ہیں واللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، تیرے بندوں کا ایک مقررہ حصہ میں مقرر کر لوں گا کہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے، لَأَتَّخِذَنَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا كَائِنًا مِّنْ عِبَادِكَ، تیرے بندوں میں سے ایک خاص حصہ مقرر لے کر کے ان کو غیر اللہ کے نظر و نیاز والے بنا دوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا ہدایت سے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزو دلاؤں گا، جیسے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں عملوں کو، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، جھوٹی آرزو ان کو دلاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور باطل طریقے سے ان کو آرزو دینا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو ضلالت کا حکم دے دوں گا، یہ سارے ان امرتہم، اگر میں ان کو حکم دے دوں، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو بھی چیریں گے اور کاٹیں گے۔ آپ نہیں دیکھیں گے ہمارے بلوچ پہاڑوں میں جاؤ، ادھر لسبیلے میں جاؤ، موسیٰ پیر کے لیے جانور کے کان الگ کاٹا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کلندر بابا کے لیے الگ بنایا، سمجھے؟ جانوروں کے کان انہوں نے کاٹ کر کے چھوڑا، نشانی کی، صحیح پیر کا، یہ پیر کا بکرا ہے، جانوروں کے کان کاٹتے، سمجھے؟ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہوگی میری بات مانیں گے تو فلیبتکن آذان الانعام، آذان الانعام، جانوروں کے کان اللہ آپ کا بھلا کرے تراشیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دے دوں گا، پہلے اُذِلَّنَ وغیرہ پر عطف ہے، میں ان کو حکم دے دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے، اللہ کی بنائی صورت کو بھی یہ بگاڑ دیں گے اگر میں ان کو حکم دے دوں، ان امرتم فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی صورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا کرتے ہیں، اس میں رنگ بھرتے ہیں، سمجھے؟ آپ نے دیکھا پختان عورتوں کے پیشانی پر بھی ہے اور یہاں پر بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاتھوں پہ بھی ہے، اور خود بہت سے پختان، یہ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، سمجھ شریف میں وہ تو یہی تو ہے واشم، اور کیا؟ کسی نے دیکھا؟ رنگ بھرے ہی ہوتے ہیں یہ بھی اسی میں، اور پھر غلاموں کو خصی کرتے تھے،
نہیں خی میں خسی محسوس بڑا جو مسئلہ غلاموں کو غریبوں کو خسی کرتے تھے جیسے جانور کو خسی. یہ تغییر خلق اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ. داڑھی منڈانا یہ تغییر خلق اللہ ہے. داڑھی منڈانا تغییر خلق اللہ. مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے عبدالحی بڈھانوی اس سے کسی نے کہا کہ جب آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی تو داڑھی نہیں ہوتی ہے, یہ خلاف فطرت ہے, بعد میں یہ داڑھی آتی ہے. جو چیز فطرت کے خلاف ہو اس کو اڑاؤ. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کشا کشا کشا, اور لڑکا ہوتا ہے بیریش ہوتا ہے, سمجھے, اور جب داڑھی آتی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے, اس کو اڑاؤ. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ آدمی پیدا ہوتا ہے یولد والا فطرت الاسلام ہے, تو فطرت اسلام اس کی داڑھی نہیں تھی, اب داڑھی آ گئی. آیا سمجھ میں؟ تو حضرت نے فرمایا جب پیدا ہوا تو اس کے دانت بھی نہ تھے, مجھے ہتھوڑا دے دو ذرا تیرے دانت اڑا دوں, اس کے بعد داڑھی کو دو. ماں کے پیٹ سے جب, تو اس لیے یہیں سے مشہور ہو گیا دندان شکن جواب. بولو کیا مشہور ہو گیا؟ دندان شکن. یہ اس کا شان نزول میں نے آپ کو بتا دیا. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, جو شیطان کو اپنا دلی دوست بنائے گا, حامی بنائے گا, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے, فقط خسر خسران مبینہ, بہت بڑے گھاٹے کا سودا اس نہ کر دے گا, گھاٹے میں خسارے میں پڑ گیا. یاد رکھ لو یعیدہم, شیطان ان کو وعدہ دے گا یا ڈرائے گا, ویمنیہم, جھوٹی قسم کی آرزویں دلائے گا, لیکن وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, شیطان کبھی سچ بات کی ان سے وعدہ نہیں کر سکتا مگر الا غرورا, دھوکے کا ہوگا. وہ یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جب جہنم میں جائیں گے, وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا, اے اللہ جن جنات نے, شیاطین نے اور جن انسانوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا, ہمیں دکھا دے, ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا, ان کو پاؤں تلے ان کو رون ڈالیں گے, لیکونا من الاسفلین, تاکہ جیسے ہم ذلیل ہے وہ بھی اسی طریقے پر ذلیل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. وقال الشیطان, شیطان کو کہیں گے تمہیں لعنت ہو, خبیث تم نے ہمیں ذلیل کر دیا. وقال الشیطان لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے سچے وعدہ کی, ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے وعدہ کی لیکن میں ہوں جھوٹا, ہمیشہ میں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں. ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان, میری کوئی قدرت تمہاری اوپر نہیں تھی کہ میں تمہارے گلے کے اندر رسی ڈال کر کے تمہیں کھینچوں. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, دور سے میں نے آواز دی تھی, فاستجبتم لی, فوراً تم نے میری دعوت پر لبے کہا. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. جاؤ جہنم, استغفر جانے دو پوترا, ملامت کرتے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, فعل بد تو خود کرے, لعنت کرے شیطانوں پر. برائی تو خود کر لے اور لعنت کر لے شیطان کو. آیا سمجھ؟ شیطان کو کسی نے کہا کہ مدرسے میں نہیں جانا, طلبہ کبھی کبھی شیطنت میں آتے ہیں, وہ تم سے بڑے بدمعاش ہیں. اس نے کہا طالب علم وہ کیسے مجھ سے بڑا بدمعاش؟ کہا کہ اللہ کے لیے. شیطان کو کہا کہ کبھی مدرسہ نہیں جانا, طلبہ اگر بدمعاشی پہ آ گئے تو تمہیں بتا دیں گے کہ کس طریقہ پر یہ عیسیٰ غوجی مرکات پڑھنے والے ہوتے ہیں, صرف صغیر صرف کبیر پڑھنے والے ہوتے ہیں, تمہارا دماغ خراب کریں. شیطان نے کہا یار یہ لوگ جھوٹ بولتے, چلو جا کر کے دیکھ لوں. آئے سمجھیں؟ اس نے ایک بے کس قسم کے اور بے سہارا مظلوم جانور کی شکل بنائی, گدھے کی. مدرسے میں آ گیا, ڈھینچو ڈھینچو. طالب علم یہ ہے کہ دوڑے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کچھ سوار ہو گئے فرنٹ پہ, پیٹھ پہ پورا انہوں نے, اور کچھ گردن پہ پکڑ کر کے سوار ہو گئے. اس کے بعد دوسرے نے اعلان کیا کہ جو بھی اس شیطان پہ سوار نہیں ہوگا, شیطان نہیں, اس گدھے پہ سوار نہیں ہوگا, وہ گدھے کا بچہ ہے, ہر صورت میں اس پر سوار ہونا. اب جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے؟ آئے سمجھیں؟ تو کسی نے بہت بڑا سا یہ ہے کہ عصا لے لیا, اس کے مقد کے اندر کر دیا, مقد میں کر کے ڈنڈے کے اوپر وہ سہارا لے کر کے سوار ہو گیا. کہنے لگے کہ یہ ڈنڈا جو ہے نا علی الحمار, یہ حمار پر, وہ راکب العصا, راکب العصا راکب علی الحمار. بولو راکب العصا, راکب علی العصا راکب علی الحمار, لأن العصا لأن العصا راکبۃ راکبۃ علی الحمار, وراکب الراکب یکون راکبا. بولو
وراکب الراکب یکون راکبن، لہذا ڈنڈا اس پہ سوار ہے، وہ ڈنڈا اس کا حصہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہم ڈنڈے پر سوار ہے، حد اوسط گرا دو لہذا ہم گدھے پر سوار، اس لیے کوئی گدھے پر سوار نہیں ہوگا، وہ گدھے کا بچہ شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے پر وہ وہاں سے اس کا ستیہ ناش کر دیا، ڈنڈے منڈے کر کے بھاگا، جا کر کے اپنے چھوٹوں سے کہا تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا، سمجھے؟ یہ ظالم کے بچے اس قسم کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اللہ حفاظت فرمائے بول سکے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ، خلاصی کی کوئی جگہ ان کو ملے گی بھی نہیں، ولا یجدون عنہا محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل شرک کی ضد جس کو ربط تقابل کہتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، سندخلہم خبر ہے الذین کے لیے، وعد اللہ حقا، وعد اللہ ذالک وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا ٹھکا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر اور توحید پر، مولانا آمنو ایمان کافی ہے، لیکن جب آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ یا آپ نے دیکھا اس کے اندر اگر آپ برف رکھیں گے تو اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے آپ دیکھیں گے اس کو پسینہ آئے گا، اس برتن کو پتہ چلے گا اندر۔ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے، اعمال صالح نہیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہے نہیں، اور اگر ہے تو لنگڑا لوڑا قسم کا۔ ویسے تو آخر انجام کے لیے خلاصہ یہ کہ اعمال صالحہ یہ دخول اولی کے لیے ضروری ہے، بولو ایمان بھی ہو اور اعمال صالح دخول اولی جنت کے لیے، باقی نہایتاً صرف ایمان اعمال صالح نہیں ہے تو تب بھی انشاءاللہ سزا بھگت کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ قیلاً قولن، کون اللہ کی بات سے زیادہ، یہ کہ کون زیادہ سچا ہے جس کی بات سچی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ یہود کا کہنا یہ تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان النجات معلق بایماننا، نجات تو ہمارے ایمان کے ساتھ معلق ہے۔ فرمایا اس قسم کے اپنے دل کو تسلی نہ دو، لیس دخول الجنت، لیس کی ضمیر دخول جنت کی طرف راجع، لیس دخول الجنت بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں تمہاری جھوٹی آرزوؤں سے اور یہودیوں کی جھوٹی آرزوؤں سے دخول جنت ان آرزوؤں سے پوری نہیں ہوگی۔ لیس دخول الجنت ثابتا بامانیکم ایھا المسلمون، مسلمانوں تمہارے آرزوؤں سے اور اہل کتاب کے آرزوؤں پہ دخول جنت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، من یعمل سوءا، جو بھی برائی کا ارتکاب کرے گا، یجز بہ، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کسے باشد کوئی بھی ہو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی حامی اور نصیر نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر، لیکن جو آدمی نیکی، ومن یعمل من الصالحات، نیکی کا عمل کرے گا، حال کونہ کائنا من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ مومن، یہ بھی یعمل کی ضمیر سے حال ہے کہ مومن بھی ہو، یہ ہو گیا شرط اور یہ ہو گیا مبتدا۔ فاولئک یدخلون الجنت، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون ظلم نقیر، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یظلمون کا واو نائب فاعل ہو گیا تو نکیرن کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے، یہ ایک مفعول چاہتا ہے، سمجھے؟ اس لیے نکیرن، اللہ آپ کا بھلا کرے، ظلم نکیر مفعول مطلق، نکیر، کتمیر، فتیل، تینوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہو، وہو محسن، نیک وکار بھی ہے، یہ من چونکہ لفظ مفرد ہے، وجہہ اسلم محسن وہو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرتا ہے، بس اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ومن احسن، من مبتدا بنے گا، احسن اس کے لیے خبر ہے، دین تمیز احسنوں کی نسبت سے، ممن اسلم احسنوں کے ساتھ متعلق ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ ومحسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، یہ جمل استینافی ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اس کے بعد اللہ اپنی ملکوتیت کو بیان کرتا ہے، عموم قدرت، عموم علم، عموم اللہ آپ کا بھلا کرے حکومت۔ وَلِلَّهِ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، لہذا تمہاری نیکیوں کا اور برائیوں کا بھی اللہ نے احاطہ کیا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا، یہ احکام تنظیمیہ
امور نظامیہ اس صورت کے اندر ہے، اس وجہ سے کچھ اب میراث کے مسائل اور کچھ آداب یہاں اور صورت کے آخری آیت اللہ آپ کا بلغ ذوی الفروض کو خصوصی طور پر یوصیکم اللہ میں نقل کیا، آخری آیت عصبات کے بارے میں، سمجھ رہی میں آخری آیت جو ہے نا وہ عصبات کے بارے میں، یہاں بھی کچھ مسائل عورتوں کے واپس یہ کہ نقل کرے، گویا کہ کأن هذه الآیات تتمۃ لصورت، یہ صورت کے تتمات میں سے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جندا پتر آمین الدین موٹو خان۔ مرشد کدھر ہوتا ہے؟ ہاں کدھر ہوتا ہے؟ شادی کر لی؟ چمک رہا ہے، کیوں بکواس کر رہے ہو؟ خار روم دیکھو کیسے چمک رہا ہے، مرشد ہے جی۔ تم لوگوں میں پیر کون بنے گا؟ پیر ہمارا بابا جی بھی پیر بنے، یہ جو اتنے ڈمپر جمع کیے پھر بھی ابھی پیر بن کر کے لوگوں کے ایمان پر اور بھی ہاتھ ڈالے گا، یعنی پہلے جو دنیا جمع کی وہ کم ہے، پہلے دنیا جو جمع کی وہ بہت کم ہے، مزید لوگوں کو لوٹنا چاہ رہا ہے۔ ابھی رمضان آ گیا، آپ نے میری دعوت بھی نہیں کی۔ کس چیز کی دعوت؟ دعوت ہے کس چیز کی دعوت کی؟ کیا مطلب؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اہل شرک کے رسومات نقل کر رہا ہے۔ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے عورتوں کے مسائل کے بارے میں، اور وما وہ آیتیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ یتلا علیکم فی الکتاب، جو کتاب میں تلاوت ہوتی ہے تمہارے سامنے، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، فی الکتاب سے پھر یہ بدل بنے گا، وما وہ آیتیں، اڑے لفظ اللہ مبتدا بنے گا، یفتی فعل ہوا اس میں فاعل ہے، اور کم مفعول بھی ہے، فیہن اس کے ساتھ متعلق، یہ یفتی کا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ہوا ضمیر جو فاعل ہے اللہ کی طرف راجع ہے، یہ معطوف علیہ ہے، چونکہ کم کا فاصلہ بھی آ گیا، فی کا فاصلہ بھی آ گیا، ما یتلا علیکم یہ موصول صلہ مل کر کے اس ما کا عطف ہے ہوا ضمیر پر۔ اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے، وہ آیتیں بھی تمہارے سامنے کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن میں یتیموں کے سلسلے میں یہ آیتیں بھی تمہیں حکم بتاتی ہے، اللہ بھی تمہیں حکم بتاتا ہے، وہ حقیقتاً ہے، اور آیتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ ما یطلع کا عطف یفتی کی ضمیر ہے ہوا پر، اور فی یتامی النساء یہ موصوف ہوگا اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط، اے جندہ پترے یہاں تک موصول صلہ مل کر کے، یہ اللہ تی یہ فی یتامی النساء کے لیے صفت ہے، اور یہ فی یتامی یہ فی الکتاب سے بدل ہے، فی الکتاب یتلا کے ساتھ متعلق ہے، اور یتلا فعل ہوا نائب فاعل، سمجھے، یہ ماں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صلہ بنیں گے ماں کے لیے، اور ماں کا عطف ہے یفتی کی ہوا ضمیر پر۔ اللہ تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں مسئلہ بتاتا ہے، اور وہ آیتیں جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، جیسے اس صورت کے ابتدا میں بھی آ گئے، فی یتامی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، کون سی یتیم عورتیں؟ اللہ تی لا تؤتونہن جن کو تم لوگ نہیں دیا کرتے ہو، ماں وہ مہر کہ کتب لہن جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے، تم لوگ وہ مہر بھی دیتے نہیں ہو، وترغبون اور تم لوگ روگردانی کرتے ہو، ان تنکحوہن ان کی نکاح سے روگردانی کرتے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا، بخاری میں میری والدہ نے بتایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اماں فرماتی ہے کہ یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، کسی کی چچا کی بیٹی ہے، چچا کا انتقال ہو گیا، یہ چچا کی بیٹی ہے، چچا زاد بھائی اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے دلچسپی بھی نہیں لیتا، اس کے حسن سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس سے نکاح سے بھی نہیں، لیکن اس کے پاس، اس خاتون کے پاس پراپرٹی بہت ہے، اس کو اندیشہ کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے گی، پراپرٹی لے جائے گی، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے پراپرٹی کی وجہ سے اسے نکاح کرتا ہے۔ وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور رغبت کے صلے میں ان آ گیا تو اب اس میں اعراض کے معنی میں ہوگا، اور تم لوگ روگردانی کرتے ہو ان کی نکاح سے، نکاح میں دلچسپی نہیں ہے لیکن مال میں، نکاح کر لیا، اب وہ عورت، وہ چچا کی بیٹی، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، وہ چچا کی بیٹی نہ اس کی اللہ کا بھلا کرے محبوبہ ہے، نہ اس سے مبعودہ ہے، نہ دور نہ کچھ، لٹکی ہوئی ہے اس طرح پنکھے کی طرح، سمجھ شریف میں کوئی دلچسپی نہیں، اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، اور اگر اس کے حسن سے دلچسپی ہے تو اس قسم کی حسین عورتوں کے لیے 10 لاکھ روپے مہر ہے، لیکن یہ ظالم کا بچہ 50,000 دیتا ہے،
سمجھ رہی؟ تب بھی کوئی خاص دلچسپی تو نہیں ہوگی، اس سے یہ ان کی رسم تھا، یہ ابتدا میں بھی گزرا۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، فی الکتاب یتلا کے ساتھ متعلق ہے، فی یتام النساء اللتی، یہ جندا پتر ہے، فی الکتاب سے یہ کہ بدل ہے، اور اللہ تیلا توتونہن، وہ عورتیں کہ جن کو تم نہیں دیتے ہو، ماں وہ مہر کی کتب لہن جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے، وترغبون لا توتون پر عطف ہے، روح گردانی کرتے ہو اس بات سے کہ ان سے نکاح سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا مولانا، یہ موصول صلہ مل کر کے اللہ تی کے لیے یتام النساء کے لیے صفت بن گیا، یہ متعلق ہو گیا، یہ بدل ہو گیا، فی الکتاب سے متعلق ہو گیا، یتلا کا یتلا صلہ ہو گیا، ماں کا عطف ہے یفتی پر، یفتی فعل اپنے فاعل سے مل کر کے مفعول سے اور متعلق سے مل کر کے اللہ کا خبر بن گیا، اللہ کے لیے وہ کل کے لیے مقولہ ہو گیا، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، ہو گیا؟ ہاں شمبو ہو گیا۔ دوسری صورت یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ ان کے بارے میں تمہیں حکم سنا رہا، ختم، قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور کتاب کے ابتدا میں جو آیتیں تم پر تلاوت کی گئی ہے، کائن فی یتام النساء، جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں کتاب میں، کائن فی یتام النساء، یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وہ یتیم عورتیں اللتی لا توتونہن ما کتب لہن، اڑے ہو گیا؟ اب ما یتلا کو ماں کو ہم نے مبتدا بنا دیا، فی یتام النساء اس کو متعلق کر دیا، ثابت قائن حاصل موجود مستقر جند پتر، اس کو خبر بنایا، اڑے ہو گیا؟ اور اس فی یتام النساء پر عطف ہے، والمستضعفین کا، آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تم پر کتاب میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، والمستضعفین من الولدان اور کمزور قسم کے بچوں کے بارے میں، وان تقوموا اس بارے میں بھی، وفی قیامکم وفی ان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ یتیموں کی خاطر تم لوگ انصاف کرو، قائم رہو انصاف پر، اس پر بھی اللہ تمہیں آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وان تقوموا یہ کہ قائم رہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لیتامى بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی یتیموں کی خاطر انصاف کرو، بس ہو گیا۔ مستضعفین ان تقوموا لیتامى بالقسط، یہ معطوفات مل کر کے یتام النساء پر عطف ہے، اور وہ جنیدہ پترہ خبر بھی اس کو بنایا تھا، اس کو بدل بھی بنایا فی الکتاب سے، متعلق بھی ما یتلا کے ساتھ کر دیا، پہلی ترکیب میں، دوسرے میں خبر بنایا، اڑے ہو گیا؟ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ مرشد ایک گل ہے جی، سمجھتے ہیں؟ ہاں تیری ٹوپی اور تیرے بال پتہ چلتا ہے کہ تو بہت بڑا پیر اور مرشد ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم غریبوں کو کون پوچھے؟ ہاں با سدنی مانو چھا حالا بابو گھنا پٹر نیاڑیوں گھنا کچھ اولاد کیترا ہیں ہانے تو ہانے 35 سال میں 40 میں گھنا ہیں، ہاں 5 بیٹیاں، پھر بھی صحیح ہے، واہ واہ، 5 بیٹیاں 2 بیٹے 7 ہو گئے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، سمجھتے ہیں؟ زندہ باد جیکما، میں جیکما بعد آ جاؤں، دعوت کرو گے کیا؟ کوئی کتا ذبح کریں گے یا بکرا؟ ایسا نہ ہو کہ کتا کھلا دینا۔ یہاں شہوانی ہے آپ لوگوں میں کوئی شہوانی؟ شہوانی ہاتھ کھڑا کرو، یا شہوانی؟ واہ واہ، ہاں شہوانی لوگ نا، شہوانی لوگ یہ کتے کھانے کے بڑے ماہر ہیں، یہ ہمارے بلوچوں میں جو ہے نا مشہور ہیں، سمجھے کہ انہوں نے کتے کے بہترین سجی بنایا تھا، ایسے میں مذاق کر رہا ہوں، شہوانی خواہ ناراض ہو جائیں گے، سمجھے؟ مینگل ہر چیز کو کچی حالت میں کھاتے، پکا ہوا نہ ہو، سمجھ رہی میں؟ بس آگ پر تھوڑا سا رکھا، خون بھی اس میں آ رہا ہے، لیکن ہاتھ تاڑے مینگلی میں سنے لے کر کے آ جاؤ، مینگلی ہو گیا، سمجھے؟ اے جی مولانا مسئلہ وما تفعلوا من خیر، جو بھلائی کرو گے فإن اللہ کان علیما بہ، اللہ تمہاری بھلائیوں کو جانتا ہے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بھلائی نیکی کا کام کرو۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ وإن امرأۃ خافت، چونکہ ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، تو یہ کہ ان خافت امرأۃ خافت، بولو
ان خافت امرأۃ اذا الشمس كورت اذا كورت الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا انكدرت النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت اذا سجرت الجبال سجرت. یہی اذا کا مسئلہ، یہی حضرت مولانا ان کا مسئلہ ہے. ہو گیا مولوی صاحب؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آپ نے پڑھا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا. اگر کوئی خاتون وہ یہ ہے کہ ڈر رہی ہے اپنے شوہر سے، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ نشوزن اس کی زیادتی کا، اور اعراضن یا اس کی بیزاری کا، اللہ آپ کا روگردانی کر رہا ہے شوہر کی طرف، بیوی کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں. فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا جناح ثابت علیہما، میاں بیوی پر کس چیز میں؟ فی ان یصلحا بینہما صلح، درمیان میں صلح کرے. صلح مفعول مطلق ہوگا، سمجھے؟ والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے فرقت سے، سمجھ؟ صلح کر لے، صلح کر لے فرقت. وہ حضرت الانفس الشح، لیکن یہ کہ انسانی جانوں کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے. بخل 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 بخل، سمجھے؟ ورنہ صلح کر لے، سمجھے؟ ورنہ صلح کرے، مال دے دے عورت، وہ تو خلا کی صورت ہوگی، سمجھے؟ لیکن اس میں فرقت ہوتی. لیکن ایسی صلح کرے کہ فرقت نہ ہو، جیسے کہ ہماری والدہ نے، اماں سودا نے کہا میں نے صلح کر لیا، مجھے طلاق نہ دو، میری باری عائشہ کو دے دو، لیکن مجھے اپنی بیوی رکھو، یہ صلح. لیکن آدمی نہ مال میں صلح کرتا ہے، بخیل تو ہے انسان ذاتی طور پر، نہ مال کی صلح کرتا ہے، نہ یہ کہ اپنی باری کی. کون اس طرح قربانی دے؟ اب آپ کو کیا پتہ ہے، سمجھے بھائی؟ ہے سمجھ؟ اب جن کی 3-4 شادیوں، کبھی کسی بیوی سے کہہ دو کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے آج آپ کی اجازت ہو کہ آپ کا دن میں دوسرے گھر پہ گزاروں، بہت حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ میں نہیں ہے؟ سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن بیوی کا ڈسا ہوا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سمجھ شریف میں اللہ تعالیٰ بیوی کے ڈسنے سے کیا کر دے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے. ہو گیا؟ آپ کے والد نے تو کیا بھی نہیں، ہاں، اس لیے کہ جان ہی نہیں، بہت مشکل ہے مولانا. وہ حضرت الانفس الشح. اب آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے، اور والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، چراغ نہیں ہے. ہماری والدہ اچانک اٹھ کر کے ہاتھ گھماتی ہے کہ محمد ادھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور بیوی کے پاس، میری باری میں کسی اور کے پاس چلے. وہ حضرت الانفس الشح. یہ ہماری طبیعت میں بخل تو ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ جی بہرحال آپ لوگ صرف کرو، چونکہ یہ تو پکی بات ہے، نہ تمہارے باپ نے 2 شادی کی، نہ 3 کی ہے، نہ 4 کی ہے. تو جیسے تمہارے آبا جو ہے نا وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آپ بھی اسی طرح یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ مسئلہ ہمارے بلوچوں کا، سمجھے؟ دنیا میں سب سے زیادہ شادی وہ کرتے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے 100، داؤد علیہ السلام کے 100 بیویاں. یا سب سے بڑے عقل مند ہوتے وہ زیادہ شادی کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء، یا سب سے بڑے بے وقوف ہوتے وہ زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ بیروہی لوگ. درمیان والے آپ لوگ تو درمیان کی عقل رکھتے ہیں. سب سے زیادہ عقل کی انتہا کائنات کو قربان کروں، نبیوں پر نبی زیادہ شادی. یا سب سے بے عقل وہ کون ہے؟ بیروہی. آئے سمجھ؟ ہو گیا؟ درمیان والے لوگ 2 نہیں کرتے. یہ ہو گیا ایک صورت، یہ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے زیادہ شادیاں وہ کرے جو سب سے بڑا مالدار ہو، بہت مالدار ہو، ہر بیوی کو الگ الگ بالکل الگ ملکوں میں رکھے، ایک دوسرے کے چہرے نہ دکھائے، مالدار ہو ایک. یا یہ ہے کہ ایسا ظالم و اعلیٰ درجے کا کہ ایک گھر میں رکھے، لیکن جو بھی ان میں سے بولی چوں چوں کرے، کس کر کے اس کے منہ پہ جوتا مارے. بولو کیا کریں؟ یہ 2 ہو گئے. یا ایسا چیٹر ہو کہ بیویاں آپس میں لڑ پڑے، لیکن وہ اس طرح کرے، آنکھیں بند کرے. یہ 3 صورتیں ہو گئی. ایسے میں ہم لوگ اس تیسری میں داخل ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ روزگارم بشد بنا دانی، روزگارم بشد بنا دانی، من نہ کردم شما حضر بکنید. سمجھے؟ ہم لوگوں نے تو وہ غلطی کی، آپ لوگ نہیں کرنا. سمجھے؟ شادی ہو ایک ہو نیک، پہلے کرو چیک، معلوم کرو کہ کس قسم کے اس کے اخلاق ہے، پھر اس کے بعد کرو اوور ٹیک.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس یہ ہے زیادہ شادی. اب ہمارا مرشد کہہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں. بالکل مرشد صاحب، اللہ کا واسطہ ہے، خلق خدا کو آپ سے فائدہ ہوگا، خلق خدا کو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کریں گے پھر ایسا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. ہو گیا مولوی صاحب؟ چلیے گا. وہ حضرت الانفس الشح، مسئلہ بخل ہوتا ہے مولانا طبیعتوں کے اندر، نہ اپنی باری میں کچھ کریں گے نہ کچھ. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر یہ ہے کہ تم عمدہ طریقے سے رہن سہن اپنا یہ ہے کہ اپنے معاشرت ٹھیک کرو، وَتَتَّقُوا، اور نشوز وغیرہ سے ڈرو. سمجھ شریف میں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے نشوز اور تمہاری اصلاح اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ارے عورتوں کے درمیان میں برابری قائم کرنا اس یہ تو ہو ہی نہ سکتا. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، جتنے تم حرص کرو. لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء حال كونكم حريصين، درحال کہ حریص ہو تب بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان كان الامر كذلك، یہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم یہ کرو. ان كان الامر كذلك، مکمل عدل نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو. فلا تميلوا كل الميل، مکمل جھکاؤ تو نہ کرو، مکمل جھکاؤ تو ایک کی طرف نہ ہو. فتذروها كالمعلقة، کہ دوسرے کو بالکل لٹکی ہوئی آپ نے چھوڑ دی ہے، اس طرح نہ کر دو. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ہو گیا مولانا؟ فتذروها كالمعلقة، یہ حال بنے گا تذرو کے حال کونها کائنة كالمعلقة. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُصْلِحُوا، جو تم لوگوں نے گڑبڑ کر دی اس کو اگر ٹھیک کر دو. وَتَتَّقُوا، اور ظلم سے بچو. وَتَتَّقُوا، ڈرو ظلم سے، اللہ سے ڈرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایک غفور الرحیم تمہارے نغزشوں کو معاف کرے گا. باقی اگر بن نہیں سکتا، گاڑی چل نہیں سکتی تو جدا ہو جائیں. سمجھے بھائی؟ شوہر کے لیے بیویوں کی کمی نہیں، بیوی کے لیے شوہر کی کمی. وَإِن يَتَفَرَّقَا، خدا نخواستہ دونوں جدا ہو گئے میاں بیوی، یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا اپنی کھلی حکومت سے. مرد کو بیوی دے گا، بیوی کے لیے کوئی شوہر ہوگا، کہیں بھی اس طرح نہیں ہوا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، وَلِلَّهِ، پھر اللہ کی عموم حکم وسعت کو بیان کرے، وسعت حکومت کو. مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ مَمْلُوكَانِ لِلَّهِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے یہ کہ حکم دیا آپ سے پہلے اہل کتاب کو، وَإِيَّاكُمْ، اور آپ لوگوں کو. ایاکم کا عطف ہے الذین پر، سمجھے؟ آپ کو بھی حکم دیا اہل کتاب کو اس بات کا بِأَنْ اتَّقُوا اللَّهَ، بِأَنْ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو مامورات اور منہیات میں. وَإِن تَكْفُرُوا، اور انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں. وَإِن تَكْفُرُوا فَلَا تَضُرُّونَ شَيْئًا، فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اگر انکار کرو گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے تمہارے ایمان اور تمہاری طاعت سے. حمیداً، اللہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف محمود ہے، چاہے تم اس کی تعریف کرو نہ کرو. پھر عموم حکومت بیان کر دیا. وَلِلَّهِ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال پر اللہ وکیل ہے، وکیل کو پتہ چلتا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، یہ ڈرا رہے تخویف ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے اللہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے کہ دیگر قوموں کے ساتھ کیا. أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ مَكَانَكُمْ، تمہاری جگہ پر اللہ کسی اور کو لائے. وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ اس پر قدیر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدلہ چاہے گا، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے بدلے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، تمہارے دعاؤں کو سنتا سمیع ہے، تمہارے اقوال کو بھی اللہ کا بھلا کرے سنتا ہے، سمیع ہے اور بصیر بھی ہے. تمہارے مقاصد وہ اللہ کے سامنے چھپے ہوئے نہیں، اللہ بصیر ہے. کس قسم کا تمہارا مقصد ہے اور کس قسم کا تمہارا عمل ہے، یہ انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوگا. جندا پترا